اللہ باقی من کل فانی، 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 نہ کچھ تیرا نہ کچھ میرا، او غافل انسان، او غافل انسان، سب کچھ جانے جان بوجھ کے بنے ہیں کیوں انجان، بنے ہیں کیوں انجان، دارا اور سکندر جیسے شہنشاہ شان، لاکھوں من مٹی میں سو گئے بڑے بڑے سلطان، تیری کیا اوقات ہے بندے کچھ بھی نہیں ہے تو، اللہ باقی من کل فانی، اللہ باقی من کل فانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنی من النار۔ اور یہ تو ماہ مبارک کا آخری عشرہ ہے جو اسی مناسبت سے ہے۔ یکم رمضان سے ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا بعد از موت انسان کے ساتھ کیا ہوگا۔ سب سے پہلے یہ عرض کیا کہ مرنے کے فوراً بعد جسم کن مراحل سے گزرے گا، روح کن مراحل سے گزرے گی، قبر کا عالم کیا ہوگا، قبر کی پہلی رات کیا ہوگی، پھر قبر کے آگے کے مراحل کیا ہوں گے، پھر اس کے بعد عرض کیا کہ جب روز محشر سور پھونکا جائے گا، پہلا سور، دوسرا سور، تیسرا سور، کہ جس کے بعد سب کو موت آ جائے گی، تیسرے سور کے بعد سب دوبارہ زندہ ہو جائیں گے۔ اور آج وہیں سے داستان آگے بڑھاتے ہیں کہ اب قبروں سے، یعنی جب سب انسان مر چکے اور جب اللہ تعالیٰ نے سب کو اب دوبارہ زندہ کیا، قبروں سے باہر نکلنے کے بعد اب کیا عالم ہوگا، ہر انسان کیا کہہ رہا ہوگا، ہر انسان کیا دیکھ رہا ہوگا۔ اور ظاہر ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نظر میں محبوب ہوں گے وہ بہت راحت میں ہوں گے، ان کے لیے بہت عیش والا عالم ہوگا، اور جو مجرمین ہوں گے ان کے لیے بہت سخت عالم ہوگا۔ تو جب وہ قبروں سے باہر نکلیں گے تو کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ پہلے تو وہ یہ بات کر رہے ہوں گے کہ دنیا کی زندگی کتنی مختصر تھی، وہ ایک دوسرے سے کہہ رہے ہوں گے کہ ہم تو شاید ایک لمحہ رہے وہاں پر، ایک ساتھ رہے وہاں پر۔ مزید ان کے منہ سے کیا نکلے گا، یا سنیے آیات کا ترجمہ، اور یہ کس سورہ کی آیت کا ترجمہ ہے؟ سورہ یاسین کی آیت کا ترجمہ، قلب قرآن کی آیت کا ترجمہ۔ ممکنہ شب قدر ہم نے بھی گزاری ہے، نزول قرآن کی ایک شب ہم نے گزاری ہے ممکنہ طور پہ، تو اور وہ سورہ جو ہم ممکنہ طور پر بڑی صورتوں میں شاید سب سے زیادہ یہ سورہ پڑھتے ہیں مختلف مواقع پر، اس سورہ کی کچھ آیات کا ترجمہ سنیے کہ جب انسان دوبارہ اٹھایا جائے گا تو وہ کیا کہہ رہا ہوگا۔ ایک آیت ہے قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یعنی وہ کہیں گے کہ ہمیں ہماری خوابگاہوں سے کس نے جگا دیا، ہمیں ہماری خوابگاہوں سے کس نے اٹھا دیا، یہ وہی تو ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا اور پیغمبروں نے سچ کہا تھا۔ پھر کیا ہوگا، ان کانت الا صیحۃ واحدہ، صرف ایک زوردار آواز کا آنا ہوگا اور سب کے سب ہمارے روبرو حاضر ہو جائیں گے۔ ایک زوردار آواز، سورہ یاسین، ایک زوردار آواز، صیحۃ واحدہ، اور سب کے سب ہمارے سامنے۔ اور یہاں سب کے سب سے کیا مراد ہے؟ 100 لوگ، 200 لوگ، 1000 لوگ، 10,000 لوگ، لاکھ لوگ، کروڑ لوگ؟ صرف آج کی دنیا میں ابھی اس وقت 7 ارب لوگ ہیں، اور وہ حضرت آدم سے لے کے اس دن جو آخری انسان اس دنیا سے جائے گا تب تک سارے لوگ ہوں گے۔ ایک ناقابل یقین عالم ہوگا۔ تو فرمایا بس وہ ایک زور کی آواز ہوگی اور سب کے سب ہمارے حضور حاضر کر دیے جائیں گے۔ اسی طرح ایک اور جگہ فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ اس روز، قرآنی آیت کا مفہوم، اس روز سب لوگ منادی کی پکار پر سیدھے چلے آئیں گے اور کوئی ذرا اکڑ نہیں دکھا سکے گا، اور آوازیں رحمان کے آگے دب جائیں گی۔ ممکن ہے دنیا میں وہ بہت اکڑ دکھاتا ہو، لیکن اس روز کوئی اکڑ نہیں دکھا سکے گا۔ سب آوازیں، ایک آواز سورہ یاسین میں کہا
اور پھر کہا सब आवाज़ें रहमान के आगे दब जाएंगी, यानी ये कब्रों से उठकर मैदान हश्र की तरफ जाने का मामला होगा. लोग अभी अपनी अपनी कबूर के बाहर, अपनी अपनी कब्रों के बाहर खड़े ही होंगे कि अचानक हर इंसान के पास दो फरिश्ते मौजूद होंगे. यानी कि वही लोग कि जो मुजरिमीन होंगे उनके पास दो फरिश्ते खड़े होंगे, जिनके बारे में, इन फरिश्तों के बारे में कुरान मजीद ने क्या कहा और इस आलम के बारे में कुरान मजीद ने क्या कहा, कुछ और आयात का मफहूम है. और जब सूर में फूंक मार दी जाएगी तो यही अजाब के वादे का दिन होगा. फिर क्या होगा, हर फर्द इस तरह आएगा कि उसके साथ एक हाँकने वाला होगा और एक गवाही देने वाला होगा. यानी दो फरिश्ते होंगे हर इंसान के साथ, दो फरिश्ते. एक के पास नामे आमाल होगा, रिपोर्ट कार्ड, गवाही देने वाला होगा, और दूसरा हाँकने वाला होगा, हाँक रहा होगा. एक और आयत का मफहूम सुनिए, तर्जुमा और मफहूम सुनिए. और उसका साथी कहेगा ये है वो आमाल नामा जो मेरे पास तैयार है. तो अभी आप सिर्फ सोचिए कि वो क्या हैबतनाक मंजर होगा जब हजरत आदम से लेकर आखिरी पैदा होने वाले इंसान तक सबके सब कब्रों से निकल आएंगे और जितनी तादाद में वो होंगे. यानी कि जिस तरह मैंने अर्ज किया, अभी इस वक्त दुनिया में इंसानों की तादाद 7 अरब है. तो आप सोचिए 7 अरब इंसान मौजूद है, 7 अरब. लेकिन वो 7 अरब नहीं होंगे, खरबों होंगे, क्योंकि 7 अरब तो इस वक्त जिंदा है. और जितनी तादाद में इंसान होंगे, जितनी तादाद में इंसान होंगे, उनसे मल्टीप्लाई बाय 2 कर लें, उनसे दुगनी तादाद में फरिश्ते होंगे. इसलिए कि हर आदमी के साथ 2 फरिश्ते हैं. एक के हाथ में नामा अमाल है और दूसरे की जिम्मेदारी होगी कि वो उसको हाँक कर सीधा मैदान हश्र में ले जाएगा. इसी तरह, इसी मंजर को एक बार फिर सूरह यासीन की आयत का तर्जुमा सुनिए. सूरह यासीन की आयत के तर्जुमे में कहा कि वो नीची आंखें किए हुए कब्रों से निकलेंगे. किस तरह, इसकी तमसील क्या दी, गोया वो जमीन पर फैले हुए टिड्डी दल हैं, बुलाने वाले उनकी तरफ दौड़ते हुए आएंगे. यानी आपने अभी देखा था एक मंजर, टिड्डी दल का फला जगह पर हमला है, फला जगह पर. तो आप देखते थे किस तरीके से, आपने खबरों में यकीन देखा हो, पूरा एक लश्कर आता था अनगिनत टिड्डी दल का, और वो आके छा जाता था एक जगह पे और फिर वहां से आगे बढ़ जाता था. इस तर्जुमे में मफहूम में फरमाया वो नीची आंखें किए हुए कब्रों से निकलेंगे और क्या मंजर होगा, गोया वो जमीन पर फैले हुए टिड्डी दल हैं, बुलाने वाले की तरफ दौड़ते हुए. काफिर कहेंगे ये बड़ा सख्त दिन है. यहां तक के खरबों इंसान मैदाने हश्र में अल्लाह ताला के हुजूर जमा हो जाएंगे. उस वक्त अल्लाह के अर्श को 8 फरिश्ते उठाए हुए होंगे और उन लोगों के हाल के बारे में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जमा होने के बाद हिसाब किताब शुरू नहीं होगा. सब जमा है, खरबों लोग जमा है, लेकिन हिसाब किताब शुरू नहीं हो रहा. क्यों शुरू नहीं हो रहा, ये आपकी खिदमत में भी अर्ज करेंगे आगे. लेकिन आलम क्या होगा, हब्स का आलम क्या होगा, गर्मी का आलम क्या होगा. लोग शदीद तरीन गर्मी में खड़े होंगे और रिवायात में आता है कि हर एक के जिस्म से पसीना बह रहा होगा. मैं और आप जानते हैं कि अभी जरा सी गर्मी की शिद्दत की वजह से अगर लिबास पसीने से तर हो जाए तो इंसान को कोफ्त महसूस होने लगती है. गर्मी का आलम और बढ़ जाता है. रिवायात का मफहूम है हर एक का पसीना उसके जिस्म से बह रहा होगा और इतनी कसरत से बह रहा होगा कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी आदमी का पसीना उसके टखनों तक पहुंच जाएगा. अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर. पसीना टखनों तक पहुंच जाएगा. रिवायत आगे बढ़ती है, कुछ रिवायात में यहां तक आया कि किसी आदमी का पसीना उसके टखनों तक पहुंच जाएगा तो किसी का पसीना उसकी पिंडलियों तक पहुंच जाएगा. रिवायत आगे बढ़ती है, एक और जगह फरमाया किसी का पसीना उसकी पिंडलियों तक पहुंच जाएगा तो कोई अपने ही पसीने में कमर तक डूबा हुआ होगा. और आगे बात की, कहा किसी का पसीना उसकी कोई अपने पसीने में कमर तक डूबा हुआ होगा तो किसी का पसीना उसके कान की लौ तक पहुंचा हुआ होगा. अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन्नार.
کسی کا پسینہ اس کے کان کی لو تک پہنچا ہوا ہوگا۔ آئیے پھر قرآن مجید اس منظر کو کیسے بیان کرتا ہے، پھر کچھ آیات کا مفہوم سنیے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ڈرا دو ان لوگوں کو اس دن سے جو قریب آ لگا ہے۔ اور اس دن کیا ہوگا؟ قرآن کے الفاظ میں سنیے، وہ دن جب کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے، جب کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے اور لوگ چپ چاپ غم کے گھوٹ پیے کھڑے ہوں گے۔ ظالموں کا نہ کوئی دوست ہوگا، نہ کوئی شفیق ہوگا کہ جس کی بات مانی جائے۔ یہ قبروں سے نکلنے کا دن ہے۔ اس دن ہم تم کو جمع کریں گے اور کسی مجرم کو چھوڑا نہیں جائے گا، تم میں سے کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔ پھر فرمایا کچھ جگہوں پر کہ پھر وہ ایک جگہ میں، اور آپ وہ سن چکے ہیں، 50,000 سنہ، قرآن کے الفاظ، ایک دن 50,000 سال کا ایک دن، اور یہاں کہا ایک جگہ 70 سال تک کھڑے رہیں گے، ایک جگہ 70 سال تک کھڑے رہیں گے۔ میں سوچتا ہوں، کیونکہ ظاہر ہے میں کہہ چکا، میں تو ظاہر ہے میں اپنے حوالے سے بات کروں کہ دنیا کی سب سے پر آسائش ترین جگہ پر، جو دنیا کی سب سے اچھی جگہ ہو، اس پر کسی انسان کو کہہ دیا جائے کہ آپ نے 70 سال کھڑے رہنا ہے، جہاں دنیا کی ہر سہولت ہو، وہاں کہہ دیا جائے کہ 70 سال کھڑے رہنا ہے، تو کیا انسان کھڑے رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا، سوال ہی۔ اور یہاں اس عالم میں ایک جگہ میں 70 سال تک۔ پھر کہا اللہ تمہاری طرف نہ دیکھے گا اور نہ کسی کا کوئی فیصلہ ہوگا۔ پہلے ورس کہتا نا کہ سب کھڑے ہوں گے لیکن فیصلہ نہیں، حساب کتاب شروع نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ آگے سنیے گا، خلقت روئے گی، خلقت روئے گی جب آنسو ختم ہو جائیں گے، خلقت روئے گی، یہاں تک کہ اتنا روئے گی کہ آنسو ختم ہو جائیں گے۔ جب آنسو ختم ہو جائیں گے تو پھر وہ لمحہ آئے گا کہ آنکھوں سے آنسوؤں کی جگہ خون بہنے لگے گا، لوگ اپنے پسینے میں شرابور ہو جائیں گے، پسینہ ان کی ڈھوڑیوں اور منہ تک آ پہنچے گا، منہ تک آ پہنچے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر حساب کتاب کا آغاز کیسے ہوگا؟ لوگ حضرت آدم کے پاس جائیں گے اور ان سے درخواست کریں گے کہ خداوند تعالیٰ کی حضور درخواست کرے کہ حساب کتاب کا آغاز ہو۔ پھر وہ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، پھر ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، پھر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، یہاں تک کہ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جائیں گے، اور میرے آقا عرش کے سامنے سجدے میں گر پڑیں گے اور اس وقت تک سجدے میں رہیں گے جب تک کہ اللہ چاہے گا، اور پھر آپ کی درخواست منظور ہوگی اور پھر لوگوں کا حساب کتاب شروع ہوگا۔ اللہ لگا جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، ملے خاک میں اہل شان کیسے کیسے مکی ہو گئے لامکاں کیسے کیسے ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے